السلام علیکم ٹو آل ویورز، میں ہوں آپ کا یاسر وٹو ایگریکلچر ریسرچر۔ ویلکم ٹو یاسر ایگرو کیمیکل۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہائبرڈ کنولا کے حوالے سے ہے۔ آج ڈیٹ 13 اکتوبر 2024 ہو چکی ہے اور اس وقت ہائبرڈ کنولا کی پنجاب کے مختلف اضلاع میں بلکہ پورے پنجاب میں جو ہائبرڈ کنولا کی کاشت ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ بھرپور کاشت ہے، وہ اس عروج پہ جا رہی ہے، مطلب کہ پورے پنجاب میں اس کی کاشت جاری و ساری ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا رایا مسٹرڈ کے حوالے سے کہ اس کا فرٹیلائزر پلان، اس کی کھاد، اس کے بعد جڑی بوٹیوں کا تدارک، اس کے بعد اس میں آنے والی انسیکٹیسائڈ کے حوالے سے، پھر اس کی ہارویسٹنگ تک۔ تو آج بات کریں گے جو ہائبرڈ کنولا کے حوالے سے۔ اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا فرٹیلائزر پلان، وقت کاشت، جڑی بوٹیوں کا تدارک اور لاسٹ ہارویسٹنگ تک آپ کو جو ہے نا مکمل پراپر گائیڈ کر سکوں۔ ہو سکتا ہے مے بی کہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ 7 منتھ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو 12-15 منٹ تو لگ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بتا دوں کہ جو ہائبرڈ جس سیڈ کے ساتھ ہائبرڈ نام آ جاتا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ایوریج کا 50 سے 80% جو اضافہ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ جو آپ کا ہائبرڈ رائس ہے، آپ کا ہائبرڈ کنولا ہے، آپ کی ہائبرڈ مکئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں 50 سے 80% جو ایوریج ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، جو کینولا ہے پاکستان میں ہائبرڈ سیڈ ہے، مختلف کمپنیز کے پاس ہے، جیسے کینزو کے پاس HC 022 ہے، 021 ہے، بہت اچھا سیڈ ہے۔ اور کینولا دنیا کی واحد فصل ہے جس جو ہمیں آئل فراہم کرتی ہے، اور آئل جو ہم اپنے گھر میں روزمرہ کے استعمال کرتے ہیں کھانوں میں، اس کے بعد ہم پروٹھے پہ لگاتے ہیں، مطلب سارے کام کرتا ہے آئل۔ جیسے ہم گھی استعمال کرتے ہیں سیم ویسے ہی آئل استعمال کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں جو ہے پچھلے 4 سال سے جو ہے نا وہ کینولا کا آئل استعمال کر رہا ہوں، اور میں جو ہے یہ آپ کا ڈالڈا گھی تو اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے بتا دوں کہ جو ہائبرڈ کنولا ہے یہ 180 دن کی فصل ہے، مطلب کہ یہ آپ کے 6 سے 6.25 ساڑھے 6 ماہ لے جاتی ہے۔ 180 دن کی فصل ہے۔ اس کے بعد اس کا جو سیڈ ہے وہ فی ایکڑ 2 کلو استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بذریعہ چھٹا یا گب چھٹ کاشت کرنی ہے تو 2 kg سیڈ فی ایکڑ استعمال ہوگا۔ اگر آپ نے بذریعہ ڈرل کاشت کرنی ہے تو 1 کلو سیڈ جو ہے وہ کاشت ہوگا، فی ایکڑ 1 کلو سیڈ اس کی لاگت آئے گی۔ اگر بذریعہ آپ نے چوپا لگانا ہے تو 500 سے 750 گرام فی ایکڑ سیڈ استعمال ہوتا ہے بذریعہ چوپا۔ تو چاہے آپ ڈرل کاشت کریں، چاہے آپ جو ہے بذریعہ چھٹا کاشت کریں، چاہے گب چھٹ کریں، چاہے آپ چوپا لگائیں، 4 طریقے ہیں اس کے کاشت کرنے کے، لیکن فرٹیلائزر پلان ایک ہی ہے سب کا۔ تو ڈسکس کریں گے ہم اس کے فرٹیلائزر پلان کو، اور پھر آپ کو بتائیں گے ان 4 میں سے کون سا طریقہ بہترین ہے اور جو زیادہ کامیاب ہے۔ تو آپ نے 2 کلو سیڈ لینا ہے ہائبرڈ کنولا کا، وہ آپ کینزو کا لے لیں، سٹر سیڈ کا لے لیں آپ، اس کے بعد ICI کا ہائی اولا کے نام پہ ہے، وہ بہت اچھا سیڈ ہے، آپ وہ لے لیں۔ یہ 180 دن کی فصل ہے، 180 سے 190 دن بھی لے جاتی ہے، لیکن 180 سے 165-70 دن پہ میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، تیار نہیں ہوتی، مطلب کہ پورے 180 دن پورے کرتی ہے۔ اچھا، میں جو پریفر کرتا ہوں کہ آپ نے کاشت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہترین کہ آپ اسے بذریعہ ڈرل کاشت کریں۔ ڈرل کاشت کرنے سے جو بندے کہتے ہیں نا کہ یار کینولا کی 40 من سے 35 من سے اوپر ایوریج نہیں آتی، وہ ایک دفعہ ڈرل کاشت کریں، اللہ کے کرم و فضل سے 45, 48 اور 50 من تک اس کی ایوریج گئی ہے۔ جو فارمر اپنی فیلڈ ڈیلی وزٹ کرتے ہیں، فرٹیلائزر پلان جو پراپر کرتے ہیں، اس کے بعد فیلڈ کا معائنہ کرتے ہیں اور پراپر طریقے سے جو ہے نا اس کی نگہداشت کرتے ہیں، وہ اچھی ایوریج لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے بذریعہ ڈرل اگر کاشت کرنی ہے تو آپ نے 1 کلو سیڈ جو ہے وہ آپ نے بذریعہ ڈرل کاشت کرنی ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 1 کلو سیڈ آپ نے جو ہے وہ 20 کلو DAP کھاد میں مکس کر کے آپ نے ڈرل میں جو ہے وہ ڈال دینا ہے اور وہ اسے کیرا کر دینا ہے۔
اس کی ایک اسپیشل ڈرل ہوتی ہے کنولا کی، اس کے بعد جو ہے باجرہ کی بھی ڈرل آئی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کی تیلی کی بھی ڈرل ہے، یہ آپ کو مارکیٹ سے ڈرل مل جاتی ہے، ورنہ یہ جو چھوٹا وہ سیڈر ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ اچھا، بذریعہ ڈرل کاسٹ کرتے وقت آپ نے جو ڈرل کی کتار سے کتار کا جو فاصلہ سیٹ کرنا ہے وہ آپ نے 1.5 سے 2 فٹ جو ہے نا کتار سے کتار کا فاصلہ آپ نے سیٹ کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ 2 فٹ کاشت جو ہے نا کتار سے کتار کا فاصلہ کریں، اور پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے نا، ایک پودے سے دوسرے پودے کا جو فاصلہ ہے نا وہ آپ نے 4 سے 5 انچ رکھنا ہے، 4 سے 5 انچ۔ اور اس کی جو گہرائی ہے سیڈ کی وہ آپ نے 1.5 سے 2 انچ رکھنی ہے، مطلب کہ جو سیڈ آپ کا زمین میں جانا چاہیے وہ 1.5 سے 2 انچ ہو، اور پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ 4 سے 5 انچ ہو، اور کتار سے کتار کا جو فاصلہ ہے وہ 1.5 سے 2 فٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ نے اسے جو ڈرل کاسٹ کر دینا۔ کوشش کریں کہ آپ SOP اور 1 بیگ DAP جو ہے وہ ایسے ہی اس کے ساتھ مکس کر لیں، مطلب کہ SOP اور 20 کلو DAP کا آپ چھٹا کر دیں، اور 20 کلو DAP اور آپ کا 1 kg سیڈ جو ہے وہ مکس کر کے آپ ڈرل کے ذریعے کیر دیں۔ جب آپ کی فصل 50 دن پہلے ایک ماہ سے 35 دن کی ہو جائے گی تو پہلا پانی لگے گا۔ پہلا پانی پہ آپ نے اسے 1 بیگ یوریا کا لگانا ہے، ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ 2 کلو سلفر جو ہے نا وہ آئل کنٹینٹ فصل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جتنی آپ کی DAP ضروری ہے اتنا ہی سلفر ضروری ہے۔ سلفر آپ نے لازماً لگانا ہے۔ پہلے پانی پہ آپ نے 1 بیگ یوریا 2 کلو سلفر جو ہے وہ آپ نے فلڈ کرنا ہے۔ فلڈ اس لیے کہ اس کے جو پتوں کے اوپر جب یوریا کے دانے گرتے ہیں تو وہاں سے وہ پیلے رنگ کے جو ہے نا وہ دھبے بن جاتے ہیں، تو آپ نے فلڈ کرنا ہے۔ جب آپ اسے دوسرا پانی لگائیں گے، پہلے پانی سے 25 دن بعد آپ کو دوسرا پانی لگائیں گے، دوسرے پانی پہ جا کے آپ نے اسے 25 کلو یوریا اور آپ نے 20 کلو یوریا، 20 کلو نائٹروفاس اور 4 کلو سلفر آپ نے اس کو فلڈ کرنا ہے۔ دوبارہ سن لیں، 20 کلو نائٹروفاس، 20 کلو یوریا اور 4 کلو سلفر آپ نے دوسرے پانی پہ اس کو فلڈ کرنا ہے۔ یہ جو فرٹیلائزر پلان ہے یہ میرا اپنا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ میں نے الحمدللہ اپنے ماڈل فارم پہ تجربہ کیا ہے، اور جو کامیاب اور نچوڑ نکلا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسرے پانی پہ جو پہلے پانی سے 25 دن بعد لگے گا وہ آپ نے 20 کلو یوریا، 20 کلو نائٹروفاس اور 4 کلو سلفر، ان تینوں چیزوں کو، یہ پورا ایک NPK بن جائے گا آپ کا۔ اگر جن لوگوں نے نیچے زمین کی تیاری کے دوران پوٹاش نہیں ڈالی تو وہ جو پاؤڈر فارم میں یہ جو پیسٹیسائڈ کمپنیز کے پاس ہوتی ہے وہ 12.5 کلو SOP 12.5 لے لیں، 10 کلو لے لیں، وہ SOP اس کے ساتھ مکس کریں، اور 4 کلو سلفر لازمی، 20 کلو یوریا، 20 کلو نائٹروفاس، 10 سے 12.5 کلو SOP اور 4 کلو سلفر، ان چاروں چیزوں کو آپ نے جو ہے نا فلڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا NPK پلس سلفر بن جائے گا اور بہت اچھا یہ مرکب تیار ہو جائے گا، اور آپ اسے فلڈ کر دیں دوسرے پانی پہ۔ اور آپ نے کوشش نہیں، جو 100% ہے نا وہ آپ نے کانولا کو 3 پانی لگانے ہیں۔ جو رایا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 150 دن میں تیار ہو جاتا ہے، 140 دن میں بھی تیار ہو جاتا ہے، وہ 2 پانیوں پہ بہت کامیاب پک جاتا ہے۔ لیکن جو کنولا ہے وہ یہ 180 ڈیز پہ جا کے تیار ہوتی ہے، 180 دن آپ کی لازمی لے جاتی ہے۔ اس کو آپ نے 100% 3 پانی لگانے ہیں، 1 پانی آپ مس کبھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر بارش ہو جائے تیسرے پانی کے وقت پہ آ کے اور اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کی ضرورت نہ رہے تو پھر آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا پانی آپ نے جب اسے لگانا ہے تب فصل آپ کی بالکل پھولوں پہ، بلکہ دوسرے پانی پہ پھولوں پہ آ چکی ہوگی، اور جب آپ نے تیسرا پانی اس وقت لگانا ہے دوسرے پانی سے 25 سے 1 مہینے بعد، جب آپ کی پھلیوں میں دانے بن رہے ہوں گے، تو اس پانی پہ آپ نے جا کے اسے پھر جو ہے نا 4 کلو سلفر لازمی فلڈ کرنا ہے، صرف خالی 4 کلو سلفر فلڈ کرنا ہے اور کوئی چیز فلڈ نہیں کرنی۔ تیسرے پانی پہ آپ اس سے پانی لگائیں گے اور 4 کلو سلفر جو ہے آپ اسے فلڈ کر دیں گے، اور یہ آپ کا آخری پانی ہوگا، اور آپ کی جو پھلی ہیں وہ پراپر طریقے سے بننا شروع ہو جائیں گی۔
دوسری بات یہ ہے کہ اس جو کینولا ہے اس کو آپ 4 پانی نہیں لگا سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے پودے کی جو ہائٹ ہے وہ 8 فٹ تک چلی جاتی ہے, اور پھر چوتھا پانی ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. پودا فصل آپ کی ساری گر سکتی ہے, اور نہ ادارہ ریکمینڈ کرتا ہے, نہ ہی میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. آپ نے 3 پانی سے زیادہ پانی نہیں لگانے, اور تیسرا پانی بھی آپ نے تب لگانا جب آپ کی پھلیوں کے اندر دانے بن رہے ہوں گے. تیسرا پانی لگا دیں, اس کے بعد آپ فصل کو چھوڑ دیں. اب قطاروں سے لگانے کا فائدہ آپ کو وہاں جا کے ہوگا جب آپ کی فصل مارچ کے مڈ میں چلی جائے گی اور تیلے کا اٹیک ہوگا. چست تیلے کا, بھوری پشت تیلے والے کا مارچ میں جا کے جو ہے نا وہ سست تیلے کا بھی, ان تینوں کا اٹیک ہوتا ہے مارچ کے مڈ میں جا کے, گندم پہ بھی, اور ظاہری سی بات ہے کہ پھر سرسوں پہ بھی ہوگا. اب کتاروں میں لگائی فصل کا بینیفٹ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا جو انجن والی مشین ہوتی ہے اس سے آدھے پودے اس سائڈ پہ کر دیں گے ایک کتار میں سے, اور آدھے اس سائڈ میں. جو دونوں کتاروں کے درمیان 2 فٹ کا گیپ ہوگا آپ اسے خالی کر لیں گے, اور ایک سائڈ پہ وہ شاور والا بندہ ٹینکی سے ایسے لے جائے گا, دوسری سائڈ سے ایسے, مطلب کہ ایک کنال ادھر اور ایک کنال ادھر وہ سپرے ہو جائے گی. اس طرح 4 آپ کو بننے نکالنے پڑیں گے, مطلب 4 کتاریں بنانی پڑیں گی ایکڑ سے پودے ادھر ادھر کر کے, اور سپرے آپ کا بآسانی ہو جائے گا. اور انس کو تیلے کا اٹیک لازمن ہوتا ہے, کیونکہ مارچ کے مڈ میں جا کے تیلا بہت ہوتا ہے اور گندم پک کر تیار ہو رہی ہوتی ہے, اور ان دنوں میں تیلے کا اٹیک جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور سب سے اس کا جو اہم وقت ہوتا ہے نا وہ اس کی ہارویسٹنگ کا ہوتا ہے. اس وقت جس بندے نے ٹھیک فیصلہ کر لیا وہ پوری ایوریج لے گیا, اور جس نے ٹھیک فیصلہ نہ کیا وہ پوری ایوریج نہیں لے سکتا. اب طریقہ کیا ہے کہ اب آپ نے دیکھنا ہے, اب اس کی آپ نے پھلیاں نہیں دیکھنی. جیسے آپ نے وہ اس کی پھلیاں دیکھی تھی نا رایا کی, کہ ان کی پھلیاں دیکھتے ہیں کہ وہ بھوری ہو رہی ہیں تو اسے ہارویسٹنگ کر دیتے ہیں. آپ کی 70% پھلیاں بھوری ہیں جی, آپ اسے ہارویسٹنگ کر, اس کی پھلیاں نہیں دیکھنی. اس کا آپ نے پھلی توڑنی ہے, پھلی کے اندر بیج دیکھنا ہے. بیج کا سائز دیکھیں پورا ہو چکا ہے, وہ جو ہے اپنے اصل رنگ کی طرف جا رہا ہے, اس کے اوپر ڈاٹس بن رہے ہیں. اصل جو اس کا رنگ ہوتا ہے کینولا کا بلیکش بلیو کلر کا ہوتا ہے, اگر اس کی طرف جا رہا ہے اور آپ اسے اس طرح جو مسل کر دیکھیں اس میں سے پانی نہیں نکلتا, بیج سخت ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی فصل میچور ہو گئی ہے اور آپ کی فصل کے 170-80 دن پورے ہو چکے ہیں, آپ اسے ہارویسٹنگ کر دیں. فصل ان دنوں آپ کی سبز ہی کھڑی ہوگی, لیکن پتے سارے جھڑ چکے ہوں گے اور ٹہنی اور جو پھلی ہیں وہ سخت ہو چکی ہوں گی. تب آپ اسے ہارویسٹنگ کر دیں اور ڈھیریاں لگا دیں, مطلب کہ جہاں کاٹیں وہی رکھ دیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو فیل ہو کہ اب آپ کی فصل 100% جو ہے نا وہ خشک ہو چکی ہے, سوکھ گئی ہے, تھریشنگ کے لیے تیار ہے, اس وقت آپ نے ایک بہت بڑی ترپال لینی ہے, 5-7 مرلے میں آ جائے, وہاں آپ نے ساری کی ساری کنولا اکٹھی کرنی ہے, وہاں آپ نے ایک ڈگی لگا دینی ہے, ایک جو نا ایک دائرے ایک شیک میں آپ نے وہاں رکھ دینی. کہ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پک جاتی ہے, دنیا میں جتنی بھی کنولا کی ہائبرڈ کنولا کی اقسام ہیں ان کی پرابلم ہے, جب یہ پک جاتی ہے اس طرح یہ اپنی پھلی کا منہ کھول لیتی ہے. تو جیسے وہ منہ کھلتا ہے, جیسے تل کی پھلی منہ کھولتی ہے تو اس سے دانے گر جاتے ہیں, اس سے بھی دانے گر جاتے ہیں, اور وہ 20-30% آپ کی ایوریج کا نقصان ہوتا ہے. اگلے جو منہ کے اندر پہلے 8-7 دانے ہوتے ہیں وہ ہر پھلی سے گر سکتے ہیں اگر آپ نے اسے اچھی طرح جو ہے نا حفاظت نہیں کی. وہاں ڈگی لگا دیں, اس کے پاس آپ تھریشر لگائیں, تھریشر سے آپ اسے نکالیں, ٹھیک ہے. اس سے آپ کی ایوریج بھی بہترین آئے گی اور آپ کی جو پھلیوں سے دانے بھی نہیں گریں گے اور نقصان بھی نہیں ہوگا. یہ سادہ سا فرٹیلائزر پلان ہے, لیکن اس کی احتیاط بہت ضروری ہے جب آپ ہارویسٹنگ کریں. یہ رائے کی طرح نہیں ہے کاٹا بس دیکھا خشک ہو گئی, آج ٹائم لگا کل نکال دیں, کل لگا پرسوں نکال دیں گے. اس کا وقت جو ہے نا برداشت, ہارویسٹنگ بھی بہت ضروری ہے, اسی ٹائم کریں جب اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے بینیفٹ ہوگا, فائدہ حاصل ہوگا. دیکھیں میرا جو تجربہ ہے, میں نے الحمدللہ پچھلی دفعہ جو رایا لگایا تھا, پچھلی دفعہ تو ہائی اولا نہیں مجھے ملا تھا, وہ HC021 مل گیا تھا. اب اس کا جو 43 من فی ایکڑ ایوریج آئی تھی اور بہت اچھا تھا.
اب اس کا ایک فائدہ اور ہے اس کے آئل کا، جو غایا کا آئل ہے نا اس میں وائروسک ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ مقدار تو ضرور ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے کہ اسے ایک پروسیس سے نکال کے استعمال کیا جاتا ہے، وہ فیکٹری میں جاتا ہے، اس کا پروسیس ہوتا ہے، پھر وہ استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن جو ہائبرڈ کنولا کا آئل ہے نا اس کا ایک بہت اچھا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اسے لے جائیں کھول سے صاف برتن میں تیل نکلوائیں، تیل نکلوانے کے بعد آپ اسے اپنے گھر میں بوائل کریں، بوائل کرنے کے بعد 2-4 توریاں لہسن کی ڈالیں اور آپ کو لو جی آپ کا جو ہے نا آئل وہ تیار ہے، آپ اسے استعمال کریں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی سمیل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس کا یہ بینیفٹ ہے۔ اسی لیے پاکستان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اسے مانا جاتا ہے ہائبرڈ کنولا کو۔ امید ہے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔